بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے وہ فرماتے ہیں والکلام فی التحدید، اور تحدید میں کلام کرنے سے بچو۔ تحدید میں کلام کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بہت زیادہ باریکی میں جاننا، اور تشبیہ اور تمثیل اور تعطیل، یہ کیا ہیں؟ بعض گمراہ فرقے جو تھے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے مختلف عقائد نئے گھڑے۔ اس میں تشبیہ کا عقیدہ ہے، اس میں تجسیم کا عقیدہ ہے۔ مثلا کچھ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس کو تجسیم کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گویا کہ یہ بتانا کہ جیسے وہ انسانوں کی مانند ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہے وہ تشبیہات قائم کرتے ہیں، تو وہ اس کو یہ تشبیہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کیا کیا، وہ دوسرے اینڈ پہ چلے گئے، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی وہ نہیں، وہ سمیع بھی نہیں ہے، وہ بصیر بھی نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگا کہ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ سمیع ہے تو انسان بھی سنتا ہے اور اللہ بھی سنتا ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں گے اللہ بصیر ہے اور وہ دیکھتا ہے تو انسان بھی دیکھتا ہے اور اللہ بھی دیکھتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو برحال مختلف طرح کے طبقات نے خود سے یہ ایزیوم کر کے کہ اس طرح سے تو شرک ہو جائے گا اور اس طرح سے تو یہ ہو جائے گا، تو کوئی اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے تجسیم اور تشبیہ کی طرف چلے گئے، اور کچھ اس طرف چلے گئے جنہوں نے تعطل کر دیا، یعنی کہا کہ کوئی صفت بھی نہیں ہے، بس ہم لفظوں کو مانیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں مانیں گے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ اس لحاظ سے ان سب کے مابین ہے، اور وہ نہ اہل سنہ والجماعہ جو ہیں تجسیم کے قائل ہیں، نہ تشبیہ کے قائل ہیں، اور نہ وہ تعطیل کے قائل ہیں۔ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ جو ہے نا، انہوں نے بڑا زبردست بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، وصدقت بلا تمثیل، اور میں اللہ کی تصدیق کرتا ہوں بغیر تمثیل کے، وعلیہ الضمانُ کا فی یوم القیامہ، اور وہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے قیامت کے دن تمہاری ضمانت، یعنی تمہاری یعنی تمہاری ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ تم عقیدہ رکھو، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ مَعْبُودَكَ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، کہ تم پہ لازم ہے کہ تم جو ہے یہ عقیدہ رکھو کہ تمہارا جو معبود ہے اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اور ظاہر قرآن مجید نے واضح طور پہ بتا بھی دیا نا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وقت قال اللہ تعالی لیس کمثلہ شیء وتکفیک هذه الآیۃ ردا علی المشبہہ والمجسمہ، کہ یہ جو آیت ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یہ کافی ہے رد کرنے کے لیے مشبہہ جو ہیں تشبیہ کرنے والے، اور مجسمہ جو ہیں تجسیم کے قائل ان کے لیے، ویکفیک وہو السمیع البصیر، اور یہ آیت تمہارے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، ردا علی المعطلہ، ان کے لیے جو کہ تعطل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ أَضَرَّ مِنَ الْخَوْضِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، کہ آدمی کے لیے اللہ کی ذات و صفات میں بحث و مباحثہ کرنے سے زیادہ نقصان دہ چیز کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، لا تتفکروا فی اللہ، نہ کہ اللہ کی ذات میں تفکر کرو۔ تو غور و فکر اللہ کی نعمتوں میں کرنا، نہ کہ اللہ کی ذات میں۔ اللہ کی ذات تک انسان نہیں پہنچ سکتا، کچھ بھی کر لے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بچو کس سے؟ والکلام فی التحدید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بحث و مباحثہ میں پڑھنے سے بچو۔ وَقُم مِّنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ، اور ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب خطاب کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ کہتے ہیں سلام۔ تو یہ جو سلام ہے یہ کیا ہے کہ جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں ان لوگوں سے تو یہ لوگ ان سے سلام کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہلی بات تو جہل جو ہے مراد جہاں پہ وہ ناواقف کے معنی میں نہیں ہے۔ اصل میں دو طرح عربی میں جہل کا لفظ جو ہے نا وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک جہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے علم کی ضد کے طور پہ، یہ عالم ہے یہ جاہل ہے۔ ایک جہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے حلم کی ضد کے طور پہ، کہ یہ شخص حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل مزاج ہے،
اور یہ شخص کیا ہے؟ یہ جاہل ہے، یہ جذباتی آدمی ہے۔ تو جو شخص علم نہیں رکھتا اس کو تو ظاہر بتایا جائے گا، اس کو کہہ دینا، مثلا ایک شخص سے آپ نے بات چیت شروع کی، آپ کو پتہ چلا اس کو چیزوں کا نہیں پتا، تو آپ اب اس کو سلام نہیں نکل جائیں گے، کیونکہ وہ تو شخص چاہتا ہے یا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بتایا جائے۔ لیکن جب آپ کسی کو یہ بتانا چاہیں کہ بھئی یہ صحیح بات اس طرح سے ہے، یا یہ چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، اصل میں ایسا ہے معاملہ، اور وہ شخص جو نہیں جانتا وہ جذباتیت کا اظہار کرے آگے سے، اور وہ آپ کو یہ باور کروائے کہ نہیں اس کو سب کچھ آتا ہے یا آپ کو صحیح نہیں پتا، تو ایسے شخص کو پھر آپ کو پتا ہے آپ سمجھا نہیں سکتے، تو اس کو مزید سمجھانے کی جو کوشش کرے گا اصل میں وہ بیوقوف ہوگا پھر۔ تو جو شخص ریسیونگ اینڈ پہ نہیں کھڑا ہوا اس کو زبردستی سمجھانا، زبردستی منوا لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو میچیور لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کے جو جاہل ہوتے ہیں ان کو پھر وہ یعنی ان سے الجھتے بھی نہیں ہیں اور سلامتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قالوا سلامہ میں یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ بات ایسے طریقے سے ختم کرتے ہیں کہ دوبارہ بات کرنے کا موقع بن سکے۔ اب ایک شخص جذباتی ہوا ہے، تو اب آپ اس کو دو چار سنا کے چلے جائیں، تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، تمہیں تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، میں تمہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں تمہارے سے ٹکریں مار رہا ہوں اور تم بیوقوف آدمی ہو اور تم بالکل جاہل آدمی ہو، یہ کہہ کے جب آپ ہٹیں گے تو اب دوبارہ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ لیکن آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت تو سمجھنے کے اس میں نہیں ہے، لیکن دوبارہ کسی ٹائم پہ یہ سمجھ بھی سکتا ہے، لہٰذا آپ اس سے بھلے طریقے سے معذرت کر لیتے ہیں۔ مثلا قالوا سلامہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ بات سمجھنے کی طرف نہیں آ رہا، تو آپ نے کہا مجھے کام یاد آ گیا، ذرا مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے، تو آپ نے اس کو یہ باور نہیں کروایا کہ اس کو پلے نہیں پڑ رہی بات اور آپ اس تنگ ہو رہے ہیں، بلکہ آپ نے ایک کام کا عذر لے کر آپ وہاں سے چل گئے۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ آپ یہ تھوڑا سا کسی اور سچویشن میں ہے، جذباتی نہیں ہوا یا بات سن سکتا ہے، آپ نے اس کو سمجھا دی بات، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہو جو جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، وَأَلْزِمِ الْأَدَبَ، اور ادب کو لازم پکڑو، یعنی ادب جو ہے اس کو اختیار کرو، وَبَاعِدِ الْهَوَى وَالْغَضَبِ، کچھ الفاظ کا فرق ہے مختلف نسخوں میں، آپ کے پاس جو ہے اس میں مختلف لفظ ہوں گے، وَفَارِقِ الْهَوَى وَالْغَضَبِ ہے، یہاں پہ وَبَاعِدِ الْهَوَى وَالْغَضَبِ، تو باعد ہے دور ہونا، خواہش اور غضب غصہ، ان دو چیزوں سے دور ہو۔ یعنی اصل میں انسان کون ہے، میچیور انسان کو نہیں کہنا چاہیے، میچیور انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات پر نہیں چلتا اور جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دیکھیے آپ ایک عام انسان کی مثال لیجئے کہ جیسے ہمارے بڑے جو والدین تھے، انہوں نے زندگی اس طرح سے نہیں گزاری کہ جو دل کیا وہ کیا، انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری کہ جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے وہ پوری کی۔ انہوں نے کھانا پینا، رہنا، گھومنا پھرنا، ان سب چیزوں کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا دل کیا کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، یا یوں کہہ لیجیے جو بھی ان کا مقصد ان کے سامنے تھا۔ مثلا اگر بچے پالنا مقصد ہے، بچوں کی پڑھائی لکھائی مقصد ہے، تو انہوں نے اپنی خواہشات کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق چلے۔ بیچ میں کہیں کہیں چھوٹی موٹی خواہشیں بھی پوری ہوگی تو ہو گئی، کبھی دل کر رہا جی مچھلی کھانے کا تو کبھی کبھار کھا بھی لی ہوگی، کبھی کوئی کپڑا اچھا پسند آ گیا کبھی لے بھی لیا ہوگا، لیکن یہ جو خواہشات تھی ان کی زندگی کو چلا نہیں رہی ہوتی تھی، زندگی کو چلا رہا ہوتا تھا مقصد، اور بیچ میں جہاں گنجائش بنتی تھی چھوٹی موٹی کوئی خواہش بھی ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ یہ ہے اصل میں میچیورٹی، جو آج کے انسان کو اس سے ہٹا لیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ نہیں تم اپنے نفس کے غلام بن جاؤ، جب جو کھانے کا دل ہے کھاؤ، جب جو پہننے کا دل ہے پہنو، جب جہاں گھومنے کا دل ہے کرو۔ یہ اصل میں یہ انسان کے لیے کوئی عظمت کی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا کا کوئی بھی جانور کر سکتا ہے، جو اس کے دل میں آئے اور سامنے وہ میسر بھی ہو اس میں منہ مار لینا، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ یعنی ایک رستے میں ایک اسٹرے ڈاگ جو ہے اس کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے اور دائیں بائیں کہیں پہ کوئی اس کو کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی وہ کھا لے گا، تو یہ تو عظمت نہیں ہے۔ انسان کی عظمت کیا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی اصل بات ہے کیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی اس انسان کو جو ہے نا اللہ نے شعور دیا ہے اور باقی مخلوقات کو شعور نہیں دیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ شعور تمام مخلوقات کو دیا گیا ہے، جس کی جیسی زندگی ہے ہر مخلوق کو ویسا شعور دیا گیا ہے۔ یعنی ایک چیونٹی کو کیسے پتا ہے کہ یہ کنکر نہیں اٹھا کے لے کے جانا میں نے،
ٹھیک ہے نا, یہ فلاں کھانے کی چیز ہے, یہ اٹھا کے لے کے جانی ہے, یہ اس کے پاس شعور ہے نا. ایک شہد کی مکھی کو کیسے پتا ہے کہ میں نے کون سے پھول سے جو ہے وہ رس چوسنا ہے اور کون سے پھول سے نہیں چوسنا, اور لے جا کے کہاں کیسے سٹور کرنا ہے میں نے. تو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی زندگی تھی اس کے مطابق ایک شعور دی ہے. اصل چیز جو فرق کرنے والی ہے انسان میں اور جانوروں میں ہے وہ ہے خود شعوری. خود شعوری کیا ہوتی ہے؟ جانوروں میں میں کا شعور نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک کتا ہے یا ایک بلی ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. انسان میں ان میں فرق کیا ہے کہ انسان بھی دیکھتا ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں. انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو میں ہے انسان کے اندر, اس کو کہتے ہیں خود شعوری, اپنے آپ کا شعور, ان میں یہ نہیں ہے. اور یہ جو خود شعوری ہے اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے انسان کے پاس یہ صلاحیت آتی ہے کہ انسان اپنی کسی بھی خواہش کو چاہے تو نو کر سکتا ہے. اسی لیے حلال و حرام کا مکلف صرف انسان کو بنایا گیا, جانوروں کو نہیں بنایا گیا. کسی جانور کے لیے کوئی حلال و حرام نہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ یعنی ایک کتا ہے یا ایک بلی ہے, اس کے سامنے آپ گوشت ڈال دیں گے, اس کو بھوک لگی ہوگی, اس کو کوئی اندر سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے جو اس کو کہے کہ نہیں کھانا. ہاں خطرہ ہوگا کوئی ایک الگ بات ہے, لیکن ول پاور پہ وہ کہ نہیں آج نہیں کھانا, یہ نہیں ہو سکتا. انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ زمزم موجود ہو, اجوا کھجور موجود ہو اور بھوک بھی موجود ہو, شدید بھوک موجود ہو, لیکن روزے کا وقت ہے تو انسان کہے کہ میں نے نہیں کھانا. یہ انسان کے پاس صلاحیت ہے کہ انسان یہ کر سکتا ہے, اسی لیے اس کو اس کا مکلف بھی ٹھہرایا گیا. تو اصل میں انسان کی جو عظمت ہے یہ وہ اس خود شعوری کی بنیاد پر ہے. اور یہ خود شعوری والے انسان کو مغرب نے کیا بنا دیا کہ جو دل میں آئے وہ کرو, یعنی وہ جو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی صفت تھی وہ اس سے چھینی جا رہی ہے اصل میں, یا اس کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ انسان کو ایسا بنا دیا جائے کہ انسان بس جانوروں کی مانند ہو جائے اور کھانے پینے پہننے اوڑھنے ان سب چیزوں میں وہ بس دوڑتا چلا جائے. کیوں یہ کیا کیوں جا رہا ہے انسان کے ساتھ؟ کیونکہ جو کارپوریٹ دنیا ہے اس کا فائدہ اسی میں. چیزیں بکیں گی کیسے؟ مثلا میں ایک ایڈ دیکھتا ہوں, اگر میرے اندر یہ کنٹرول ہے کہ میں کہوں نہیں یہ میری ضرورت ہی نہیں ہے, یا میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے, یہ جوتے خریدتے رہنا اور یہ کپڑے خریدتے رہنا, یہ سب میرا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, تو مارکیٹ تو وہ ٹھپ ہو گئی نا. اور اگر وہ کارپوریٹ دنیا چلانی ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا کہ انسان کو ایسا بنا دیا جائے کہ انسان ادھر سے چیزیں دیکھے تو اس کو ہو کہ بھائی اور کماؤ تاکہ سب لے سکوں, یہ سب کر سکوں میں. اور آج کا انسان ایسا ہی ہے, اس کی زندگی میں مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا ہی مقصد ہے نا. اب کھانا پینا پہننا گھومنا پھرنا یہی مقصد ہے اب سارا کچھ. تو اور ظاہر ہے اس میں دنیا کی کشش بڑھا بھی دی گئی بہت زیادہ, اور ہر وقت انسان کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے وہ کرنے کا. تو اس سے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وبائد الہوا, اپنی خواہشات جو ہے نا ان سے بعد اختیار کرو, دوری اختیار کرو. انسان کے پاس اتنا کنٹرول ہو یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے, رہبانیت والا تصور بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش کو اس کا گلا گھونٹ دے. اسی لیے شریعت نے اعتدال کیا, اور اعتدال کیا ہے کہ جائز ناجائز کا دائرہ رکھا پہلے تو, کہ ناجائز اور حرام تو وہ جس طرح تم جا ہی نہیں سکتے, جائز کے دائرے میں رہ کے تم اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہو. اور جائز کے اندر بھی پھر کیا کیا, یہ بتا دیا کہ جائز کے دائرے میں بھی جس قدر تم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو گے اتنا تم اوپر جا سکو گے, یعنی اللہ کا قرب اختیار کر سکو گے. مثلا حلال سے بندہ سارا دن بیٹھ کے کھاتا رہے تو کہہ تو سکتا ہے کہ میں حلال سے کھا رہا ہوں, لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا, کہا کم کھاؤ, اس سے تمہیں فائدے ہوں گے, روحانی لحاظ سے بہت سارے فائدے ہوں گے. اسی طرح انسان حلال سے بہت سے لباس پہن سکتا ہے, لیکن اس کو تلقین یہ کی کہ جتنے کم اپنے اوپر لگاؤ گے, جتنا زیادہ اللہ کے لیے خرچ کرو گے اتنا تمہیں آخرت میں فائدہ ہوگا. تو شریعت نے یہ نہیں کیا کہ انسان کی خواہشات کو زیرو کر دیا ہو, پہلے جائز ناجائز کے دو دائرے بنا دیے, کہا ناجائز میں نہیں جانا, اور جائز میں کہا کہ جتنا اپنے آپ کو کم سے کم پہ لا سکتے ہو اتنا بہتر ہے, اتنا دنیا کے غم تمہارے کم ہو جائیں گے اور اتنا تم اللہ کے لیے خرچ کر سکو گے. والغضب, دوسری بات جو ہے جس سے کہا گیا منع کیا گیا وہ ہے کہ غضب سے بچو. پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ ہر صورت میں وہ غلط نہیں ہوتا یا ہر صورت میں وہ ناجائز نہیں ہوتا, لیکن ان جنرل انسان کو جو ہے نا وہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور غصے میں نہ آئے, کیونکہ غصے میں جو کیا گیا کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ بعد میں انسان پچھتاتا ہے اس کے اوپر, اور انسان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال غصے میں نہیں ہوتا.
وعمل فی اسباب تیقظ، اور بیداری کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو۔ بیداری کے اسباب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں انہوں نے بڑا زبردست شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ جو ہے نا، انہوں نے یہاں پہ حاشیے میں بتایا ہے کہ یعنی انسان کو غفلت پہ آمادہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں اور کیوں انسان کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں ذالک لأن مفاتن الدنیا براک خلابہ، یہ اس لیے کہ جو دنیا کے فتنے ہیں نا وہ بڑے چمکدار ہیں اور بڑے دغاباز ہیں۔ دنیا کے جو فتنے ہیں ان میں دو صفتیں انہوں نے بیان کی، وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ چمک بہت زیادہ ہے، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں نا وہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں دکانوں کے باہر، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ بیسیکلی اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ بھئی، اور اب تو بلکہ ایک جگہ میں کہیں گزرا تو ایسی لائٹیں تھیں کہ مجھے ہوا کہ یہ تو روزانہ جو دیکھتا ہوگا اس کی تو آنکھیں خراب ہوں گی، لیکن محض کمائی کے لیے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، میری دکان میں آئیں، اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اتنی تیز اور اتنی جو ہے نا چمکنے والی لائٹیں جو ہیں یہ لگائی ہوئی ہیں۔ تو دنیا بھی ایسا ہی ہے، دنیا بہت چمکدار ہے، اور بہت دھوکہ کیا ہے اس میں کہ جو اس کا ردی مال بھی ہے نا وہ بھی ایسے اس نے دکھایا ہوتا ہے جیسے بڑا قیمتی ہے، اور ایک دفعہ بندے کو یہ مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تجلب لک الغفلۃ عن عاقبتک، اور یہ سب چیزیں تمہیں کیا کرتی ہیں؟ تمہاری آخرت سے تمہیں غافل کر دیتی ہیں۔ وتنسیک ما انت سائر الیہ، اور جس راستے پہ تم جا رہے ہوتے ہیں اسے تمہیں بلوا دیتے ہیں۔ فالعمل علی تحصیل اسباب التیقظ لازم لک، تو تمہارے لیے بیداری کے اسباب، شعور کو اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرنا ضروری ہیں۔ لسلامتک من دار الغرور، تاکہ تم اس دھوکے کے گھر سے سلامت رہ سکو۔ وما اصدق ما قالہ ابن المقفع، ابن المقفع جو ہے نا انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال بیان کی، اور وہ مثال کیا ہے کہ انسان کس طرح دنیا میں غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی مثال لو کہ جو انسان جو ہے وہ ہاتھی کے خوف سے بھاگا، اور ہاتھی جب بندے کے پیچھے لگے نا تو ظاہر ہے اتنا بڑا جانور ہے کہ اس سے آپ بھاگ تو نہیں سکتے اتنی آسانی سے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ ایک بندے کے پیچھے لگے اور بندہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے، اور بھاگتے بھاگتے وہ کیا کرے؟ ایک کنویں میں گر جائے۔ اچھا، جب وہ کنویں میں گرا تو ظاہر ہے کسی ٹہنی شہنی سے کسی چیز سے وہ اس نے اپنے آپ کو پکڑ لیا، اس کو لٹک گیا۔ اب جب وہ لٹکا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس ہی جو ہے نا وہ 4 سانپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے یعنی تیار بالکل ڈنگ مارنے کے لیے۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ اس کے جو کنواں ہے اس کے نیچے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اژدہا بہت بڑا، یعنی جیسے کنویں کے برابر ہی وہ اژدہا ہے، اور وہ منہ کھول کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ یہ بندہ اوپر سے گرے تو میں اس کو جو ہے وہ نگل لوں۔ اور اوپر سے وہ دیکھتا ہے کہ جس ٹہنی کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے اس ٹہنی کو جو ہے نا 2 چوہے جو ہے نا بڑے بڑے وہ کتر رہے ہیں، اور کتر کے وہ اس ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کی حالت ہے، اور اتنا یعنی وہ اس پریشانی کے عالم میں ہے، یعنی ہر طرف اس کو موت ہی دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر سے اگر سانپوں نے ڈس لیا تو مارا گیا، اوپر ہاتھی ہے اوپر جا نہیں سکتا، نیچے گرا تو وہ اژدہا ہے، اور یہ جو چوہے 2 لگے ہوئے ہیں تو ویسے ہی ٹہنی کاٹ رہے ہیں۔ اب سوچئے نا کتنی پریشانی کا عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سارے کے دوران اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے بالکل قریب ہی شہد کا ایک چھتا ہے جس میں شہد موجود ہے، اور وہ تھوڑا سا وہ شہد چکھتا ہے، اور وہ شہد اس قدر لذیذ ہوتا ہے کہ وہ اس کی لذت میں کھو جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ادھر 4 سانپ ہیں، نیچے اژدہا ہے، اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اسی میں ہی کھویا رہتا ہے اس شہد کی لذت میں، یہاں تک کہ وہ اوپر سے جو ٹہنی جس پہ وہ لٹکا ہوتا ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور وہ گرتا ہے اور سیدھا وہ اژدہے کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی معاملہ دنیا کا ہے، کہ انسان اصل میں کیا ہے؟ انسان کے آگے جہنم ہے جس میں گرنے کے امکانات ہیں، اور اس جہنم میں گرنے سے بچنے کے لیے انسان کو بڑی احتیاط چاہیے، اور اس احتیاط کے دوران انسان دنیا کی کسی لذت میں کھو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ مذاق تو نہیں ہے نا، دنیا کی زندگی گزار کے آخر تک پہنچنا یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ تو اسی قدر ہمیں محتاط ہونا چاہیے اس دنیا میں کہ ہم کہیں اس دنیا کی چمک دمک جو ہے اس کے اندر کھو کے نہ رہ جائیں۔ والمراقبۃ غایۃ قصدک، اور جو مراقبہ ہے نا وہ تمہارے مقصد کی، تمہارے ارادے کی انتہا ہو، یعنی انسان مراقبہ کرے، اور مراقبہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔
وَاتَّخِذِ الرِّفْقَ خِدْنًا، اور جو نرمی ہے نا اس نرمی کو تم اپنا دوست بناؤ، وَالتَّعَنِّ صاحبًا، اور صبر جو ہے اس کو اپنا ساتھی بناؤ. یعنی نرمی ہونا اور صبر ہونا یہ دونوں ایک میچیور شخصیت کی علامات ہیں، اس کی صفات ہیں. بہت جلدی غضب میں آ جانا، بہت جلدی جو ہے وہ غصے میں آ جانا، یہ انسان کے آپ کہہ لیجئے کہ ظرف کی کمی کی علامت ہے. تو انسان ٹھہرے، سوچے، نرمی سے ڈیل کرے. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو نرمی کرنے والا شخص ہے وہ کبھی سختی نہیں کر سکتا، لیکن عمومی رویہ انسان کا نرمی والا ہونا چاہیے. اسی طرح فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ انسان میں صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے. وَالسَّلَامَةَ کَہْفًا، اور جو سلامتی ہے اس کو کہف بناؤ، یعنی غار بناؤ، اس کو جو ہے اپنی حفاظت کی جگہ بناؤ. وَالْفَرَاغَ غَنِیمَةً، اور جو فراغت ہے نا اس کو غنیمت جانو. فراغت کس چیز کا نام ہے؟ فراغت ہے انسان کے پاس اتنے اسباب ہوں، اتنے وسائل ہوں کہ انسان کو کچھ کرنے کی پرواہ نہ ہو. انسان کو پتا ہو کہ نہیں میری گزر بسر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ جو ہے نا وہ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. تو اگر یہ دونوں چیزیں کسی کو میسر آ جائیں، صحت بھی اور فراغت بھی، تو پھر اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کا بہترین مصرف ہونا چاہیے. وَالدُّنْيَا مَطِيَّةً وَالْآخِرَةَ مَنْزِلًا، اور دنیا کو تم سواری بناؤ اور آخرت کو منزل بناؤ. سواری مقصود نہیں ہوتی، مقصود منزل ہوتی ہے. آپ یعنی جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں دفتر جانے کے لیے تو دفتر جا کے پھر گاڑی میں نہیں بیٹھے رہتے، گاڑی پھر کہیں پارک ہو جاتی ہے اور شام تک پھر آپ کو گاڑی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر آپ جس منزل پہ گئے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. تو دنیا منزل نہیں ہے، دنیا کیا ہے؟ سواری. ہاں آخرت تک جانے کے لیے ہمیں اس دنیا کی سواری پہ بیٹھنا پڑے گا، لیکن اس کو منزل نہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ پھر اس سے نکلنے کے لیے آمادہ نہ ہوں اور ساری جو انرجی ہے وہ اسی پہ لگ جائے. قال الحسن رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اور حسن بصری کون ہے ان کا مختصر سا تعارف یہاں دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ هو الحسن البصری التابعی الجلیل، یہ جلیل القدر تابعی حسن بصری، سید الزہاد والعباد فی عصرہ، یہ اپنے زمانے کے جو عبادت گزار تھے اور زاہد لوگ تھے یہ ان کے سردار تھے، یعنی ان میں چوٹی کے لوگوں میں سے تھے. اور 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. وهو الذی سمیت السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ وہی ہیں جن کے کلامہ ہو، ان کا کلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا. فقالت، انہوں نے فرمایا، من ھذا الذی یشبہ کلامہ کلام الانبیاء، یہ کون آدمی ہے جس کا کلام انبیاء کے کلام کے مشابہ ہے. تو یہ ان کا مرتبہ تھا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا کہ حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا. تو وہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی لم یجعل للمؤمن راحۃ دون الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے جنت کے علاوہ راحت نہیں بنائی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ مومن جو ہے اگر وہ راحت کی تلاش اس دنیا میں شروع کر دے گا تو پھر وہ مقصد سے ہٹ جائے گا. اس دنیا میں راحت نہیں ہے، اس دنیا میں آپ کو کھپنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تگ و دو کرنی پڑے گی. ہوتا ہے نا کہ بھئی اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ بس سکون ہی سکون ہو. نہیں، دنیا میں راحت مومن کے لیے نہیں. کیوں نہیں ہے؟ جو لمحہ انسان عبادت میں گزارے گا وہ اس کی آخرت کی منزلوں کو بہتر کرنے کا باعث بنے گا. وہی جیسے پہلے مثال عرض کی تھی نا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس جگہ آئے ہیں اور وہاں پہ ہیرے موتی پڑے ہوئے ہیں اور پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ہیرے موتی سمیٹ کے جائیں گے نا وہاں سے. اور اسی طرح جیسے ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک کسان تھا، اس کسان کو اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک ہیرا مل گیا. تو وہ ہیرا لے کے کسی جوہری کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ ہیرا ہے، اس کی قیمت دے دو. تو اس نے ہیرا دیکھ کے کہا کہ بھئی اس ہیرے کی قیمت میں کیا کوئی بھی جوہری نہیں دے سکتا، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اس کی قیمت صرف بادشاہ دے سکتا ہے اور کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس ہیرے کو پرچیز کرنا. تو تم اس طرح کرو کہ اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ. وہ اپنا ہیرا لے کر بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور بادشاہ کو دکھاتا ہے کہ جی یہ ہیرا ہے. بادشاہ دیکھتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے واقعی ہیرا بہت قیمتی ہے، اور اس ہیرے کی قیمت یہ ہے کہ تم 2 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، 2 گھنٹے میں محل سے جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، وہ سب تمہارا.
اس ہیرے کی قیمت. اب وہ کسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کھیت میں کام کرتے کرتے اس کو ہیرا ملا, وہیں سے وہ ہیرا لے کے محل میں پہنچ گیا. اب جب وہ محل میں گھومنا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی محل میں روز روز تو آنا نصیب نہیں ہو سکتا, یہ چانس لگ گیا, لہذا 2 گھنٹے بڑا ٹائم ہے, میں پہلے ایک دفعہ دیکھتا ہوں محل ہے کیسا, بادشاہ کیسی جگہ پہ رہتا ہے. تو کچھ وقت تو ذرا وہ محل کو دیکھنے میں لگاتا ہے کہ چلو سامان تو میں اٹھا ہی لوں گا, لے جاؤں گا. اور وہ ظاہر ہے جب محل دیکھتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس میں کھو جاتا ہے. پھر کرتے کرتے وہ بادشاہ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے, اور بادشاہ کے کمرے میں جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے یار یہ بادشاہ کے بستر تک دوبارہ رسائی تو نہیں ہو سکتی, تو ایک دفعہ ذرا میں دیکھوں بادشاہ کس بستر پہ سوتا ہوگا. خیر وہ بادشاہ کے بستر کو ہاتھ لگاتا ہے, وہ بڑا نرم گداز بستر, کہتا ہے ذرا اس کے اوپر میں بیٹھ کے تو دیکھوں کہ بادشاہ اس پہ جب بیٹھتا ہوگا تو کیا ہی اس کو لطف آتا ہوگا. وہ بستر پہ بیٹھتا ہے تو بہت ہی نرم ہوتا ہے, کہتا ہے ذرا ایک دفعہ اس پہ لیٹوں تو صحیح, یہ بادشاہ جب اس پہ لیٹتا ہوگا تو کیا ہی اس کو جو ہے وہ سکون آتا ہوگا. اب وہ لیٹتا ہے, چونکہ تھکا ہوا ہوتا ہے پہلے ہی کام کاج کر کے, اور بادشاہ کا بستر کچھ زیادہ ہی نرم ہوتا ہے, تو لیٹتا ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, اور آنکھ اس کی جب کھلتی ہے تو اس کو لات مار کے محل سے نکال دیا جاتا ہے کہ تم گستاخ آدمی 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تمہیں, ٹھیک ہے نا, جو اوپر کا وقت تم نے لگایا ہے یہ اس کو بھی تمہیں پے کرنا پڑے گا. تو یہ مثال کیا ہے, یہ اس شخص کی مثال ہے جس کو دنیا میں بھیجا گیا اور اسے کہا گیا تم دنیا میں جا کے جو سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو, یہ سب سمیٹا ہوا تم آخرت میں لے کے جاؤ گے. اور اس نے دنیا میں آ کے ایک نرم بستر دیکھا اور اس نے کہا یار تھوڑی دیر ذرا میں اس بستر پہ لیٹ جاؤں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے, اس دنیا میں جو راحت کے پیچھے پڑ گیا نا, راحت ملنی تو پھر بھی نہیں ہے اس کو, لیکن وہ آخرت سے بھی جائے گا. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مومن کے لیے راحت نہیں بنائی, بلکہ مومن کے لیے جو راحت ہے وہ کیا ہے, جنت میں ہے. لہٰذا 70 سال بھی کسی کی عمر ہو جائے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو 70 سال کی عمر میں بھی کھپنا ہے, دین کے لیے کھپنا ہے, آخرت کے لیے کھپنا ہے, نہ کہ یہ کہ دنیا کے لیے اور پیسوں کے لیے. وَاحْذَرْ مَوَاطِنَ الْغَفْلَةِ وَمَخَاطِرَ الْعَدُوِّ, اور بچو غفلت کے مقامات سے اور دشمن کے دھوکوں سے یا دشمن کے جال سے. وَطَرَبَاتِ الْهَوَىٰ وَزَرَاوَةِ الشَّهْوَةِ, اور بچو خواہشات کی لذت سے اور شہوت کی شدت سے. وَأَمَانِيَ النَّفْس, اور نفس کی جو تمنائیں ہیں اس سے, ان سے بچو. غفلت کے مواطن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب چیزیں جو انسان کو غفلت میں مبتلا کر سکتی ہیں, انسان اس سے خود ہی بچے. اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ بھائی یہ دوستوں کی جو محفل سجنے والی ہے اس میں اگر میں جا کے بیٹھوں گا تو اگلے 2 4 5 گھنٹے جو ہیں وہ بیکار جائیں گے. اچھا, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, گپ شپ کرنا, ہنسی مذاق کرنا یہ برا ہے, نہیں, ایسا نہیں. یہ بالکل کرنے کا کام ہے, کیا جا سکتا ہے, جائز ہے, مباح ہے. لیکن ایک ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ روز ہی کر رہے ہیں, روز ہی 3 4 گھنٹے ہنسی مذاق ہو رہی ہے اور بیٹھے ہیں اور غفلت میں گزار رہے ہیں, اور اس غفلت میں بیچ میں نماز بھی کوئی مس ہو رہی ہے, اب صحیح نہیں. ایک مناسب حد تک ہنسی مزاح اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ اعتدال میں رکھنا چاہیے. تو جس جگہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اگر میں گیا تو یہ سارا جو ہے غفلت کا معاملہ ہوگا اور میں کسی دین کی ذمہ داری سے بھی جو ہے ہو سکتا ہے غافل رہ جاؤں, تو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو کام ہے نا یہ بیسیکلی دشمن کا جال ہے, اور دشمن کے جال سے مراد یہاں دین کے معنی میں دشمن ہے, کہ دشمن جو ہے وہ مجھے یعنی دین سے دور کر سکتا ہے. اسی طرح جو خواہشات ہیں انسان کی, اس کی لذتوں سے انسان کیا کرے, اپنے آپ کو بچائے, اور جو شہوت ہے اس کی شدت سے اپنے آپ کو بچائے, اور نفس کی تمناؤں سے, آرزوؤں سے. یہ فرماتے ہیں کہ وَبِقَلِيلٍ مِّنَ الْمُصَابَرَةِ عَلَى الشَّهْوَةِ مَعَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّظَرِ فِي عَاقِبَةِ طَاعَةِ الشَّهْوَةِ, کہتے ہیں کہ تھوڑے سے صبر کے ساتھ شہوت پر, یعنی جو خواہشات ہیں اس پر تھوڑا سا صبر کر کے, مَعَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى, اور اس کے ساتھ کچھ اللہ کا ذکر کر کے, وَالنَّظَرِ فِي عَاقِبَةِ طَاعَةِ الشَّهْوَةِ, اور جو اس خواہش کی پیروی کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے بارے میں سوچ کر, وَعَاقِبَةِ عِصْيَانِهِ, اور اس گناہ کا جو نتیجہ نکلے گا اس کو سمجھ کر, اس کو سوچ کر, يَكُونُ ذَلِكَ الْفَوْزُ وَالتَّغَلُّبُ عَلَيْهَا, انسان اس خواہش سے بچ سکتا ہے. یعنی جب کوئی خواہش شدت اختیار کرے تو انسان کیا کرے, انسان صبر کرے, اللہ کا ذکر کرے, اور یہ سوچے کہ اس خواہش کو پورے کرنے کا نتیجہ کیا ہے.
وہ جو برا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ اس کو آمادہ کر دے گا کہ وہ اس خواہش کو پورا نہ کرے. عارضی فائدہ تو ہے نا، لیکن عارضی فائدے کے بعد ایک بعد میں اس کا نقصان بھی سامنے آنے والا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حوالے سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ انسان اپنی شہوات، اپنی خواہشات جو ہیں ان کو کیسے ان کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول رکھ سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ عَنِ الشَّهْوَةِ أَسْهَلُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّهْوَةُ. بڑی پیاری بات. وہ کہتے ہیں کہ جو شہوت ہے، خواہش ہے نا، اس پر صبر زیادہ آسان ہے اس چیز پر صبر کرنے سے جو شہوت کے نتیجے میں واجب ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی حرام کام جس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے دل کے اندر، اس خواہش سے اپنے آپ کو روکنا کیسے؟ یہ سوچ کے کہ اس خواہش سے رکنے کے لیے جو مجھے انرجی لگانی پڑ رہی ہے نا، بچنا پڑ رہا ہے، وہ انرجی بہت تھوڑی ہے، یہ صبر کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. اس خواہش کو پورا کرنے کے نتیجے میں جو عذاب ہوگا، اس عذاب پہ صبر کرنا کیا ہے؟ وہ بہت مشکل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صبر کسی خواہش سے رکنے کے لیے وہ بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں جو اس خواہش کا جو نتیجہ نکلے گا، یعنی جو عذاب ہوگا اس پر جو صبر کرنا ہوگا اس سے. فَإِنَّ الشَّهْوَةَ إِمَّا أَن تُوجِبَ أَلَمًا وَعُقُوبَةً. خواہش کو جو پورا کیا جاتا ہے، ناجائز خواہش کو، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسان کو جو ہے وہ دکھ، تکلیف اور سزا ملتی ہے. یعنی بعض اوقات انسان نے کوئی جرم کیا، کوئی شہوت اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں، اور اس کو کوئی سزا مل گئی، ٹھیک ہے، کسی قسم کی بھی سزا مل گئی، قانونی سزا مل گئی، لوگوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا اس کو، انہوں نے اس کی کوئی چترول کر دی وہاں پہ. وَإِمَّا أَن تَقَعَ لَذَّةَ أَكْمَلَ مِنْهَا وَإِمَّا أَن تَزَيَّ وَقْتًا إِضَاعَتُهُ حَسْرَةً وَنِدَامًا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو خواہش پوری کی جا رہی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے سے انسان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور انسان کو بعد میں اس کے اوپر ندامت ہوتی ہے کہ یہ کاش میں اس چیز کے پیچھے نہ پڑتا تو میرا یہ وقت ضائع نہ ہوتا. وَإِمَّا أَن تَسْلِمَ إِرْزًا تَوْفِيرُهُ أَنْفَعُ لِلْعَبْدِ مِنْ سَلْمِهِ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواہش پوری کرنے کے چکر میں انسان اپنی عزت پامال کر لیتا ہے، وہ جس کا باقی رہنا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا. یعنی بعد میں انسان کہتا ہے کہ یار یہ جو میں نے بدنامی مول لی ہے، کاش میں خواہش نہ پوری کرتا اپنی، وہ والی اور بدنامی نہ مول لیتا. وَإِمَّا أَن تُذْهِبَ مَالًا بَقَاؤُهُ خَيْرٌ مِّن ذَهَابِهِ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہش پوری کرنے کے چکر میں انسان وہ مال خرچ کر دیتا ہے جس کا مال کا باقی رہنا زیادہ بہتر تھا. یعنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں کچھ مال خرچ کر دیا، بعد میں انسان کو یہ ہوا کہ یار یہ میں نے کسی چیز پہ پیسے لگا دیے، کاش وہ پیسے آج میرے پاس ہوتے تو میں ان پیسوں سے جو ہے وہ کوئی اور بھلا کام کر لیتا، میں نے کیوں ہی ضائع کر دیے. وَإِمَّا أَن تَزَا قَدْرًا وَجَاهًا قِيَامُهُ خَيْرٌ مِّن وَضَعِهِ. اور بعض اوقات انسان جو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے، وہ ضائع کر بیٹھتا ہے اس خواہش پوری کرنے کے چکر میں جس قدر و قیمت اور وجاہت کا باقی رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. وَإِمَّا أَن تَسْلُبَ نِعْمَةً بَقَاؤُهُ أَلَذُّ وَأَطْيَبُ مِنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ. اور کبھی کسی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں انسان سے نعمت سلب کر لی جاتی ہے، وہ نعمت جس نعمت کا باقی رہنا اس کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہوتا. یعنی ایک عارضی فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں کسی انسان سے وہ نعمت چھن گئی جو کہ زیادہ اس کے لیے بہتر تھی. ظاہر ہے اب مختلف طرح کی یہ خواہشات ہیں نا جو انسان کو جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ کرتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ وقتی فائدہ تو لے لیکن پھر ایک بڑا نقصان اپنا کر لے. وَإِمَّا أَن تَتَرُّكَ لِوَزِيءٍ إِلَيْكَ طَرِيقًا لَمْ يَكُنْ يَجِدُهَا قَبْلَ ذَلِكَ. بڑی پیاری بات. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں انسان کسی گھٹیا آدمی کو اپنے تک آنے کا رستہ مہیا کر دیتا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی ایک گھٹیا خواہش پوری کرنے کے چکر میں ایک گھٹیا انسان سے بندے کو پالا پڑ گیا، اور وہ گھٹیا انسان اس پر اب حاوی ہو گیا جس کی پہلے کوئی وقت ہی نہیں تھی. لیکن اب انسان نے چونکہ وہ اپنے اخلاق سے گرا ہے نا، تو اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کر دیا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ انسان کوئی بھی ناجائز خواہش پوری کرنے کے چکر میں ایسی سچویشن میں چلا گیا جہاں بالفرض مثال دیتا ہوں، کوئی پولیس والا جو کہ رشوت کھانے کا عادی ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گیا،
اور اس نے کہا کہ بھئی اب یہ فلاں جرم تو تم نے کیا ہے، یہ مجھے تو پتہ چل گیا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے، اب یا تو جو ہے وہ مجھے تم رشوت کھلاؤ یا میں تمہیں جو ہے وہ رسوا کروں گا. تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ اتنے گھٹیا آدمی کے مجھے تابع ہونا پڑ رہا ہے یا اس کے پیچھے لگنا پڑ رہا ہے. تو یہ انسان نے اپنے آپ کو آمادہ کیا نا، وہ ایک گھٹیا کام کر کے، وہ نہ کرتا تو نہ ہوتا ایسا کچھ بھی. وَإِمَّا أَن تَجْلِبَ هَمًّا وَغَمًّا وَحُزَنًا وَخَوْفًا لَا يُقَارِبُ لَذَّةَ الشَّهْوَةِ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ناجائز خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے چکر میں انسان غم کا، فکر کا اور خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ جو غم اور فکر اور خوف ہوتا ہے نا، وہ جو لذت حاصل ہوئی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یہ زیادہ غم اور خوف کا لاحق کا شکار ہو جاتا ہے. تو فائدہ کیا ہوا؟ وَإِمَّا أَن تُنْسِيَ عِلْمًا ذِكْرُهُ أَلَذُّ مِن نَيْلِ الشَّهْوَةِ. اور کبھی انسان کسی شہوت کو، کسی خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں اس علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو وہ علم بھلا دیا جاتا ہے جس علم کا ہونا اس کے لیے اس شہوت سے زیادہ بہتر تھا. وَإِمَّا أَن تُشْمِتَ عَدُوًّا وَتُحْزِنَ وَلِيًّا. اور کبھی ایک غلط خواہش پوری کرنا جو کیا کرتا ہے، وہ دشمن کو ہنسنے کا موقع دیتا ہے اور دوست کو غمگین کرتا ہے. وَإِمَّا أَن تَقْطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى نِعْمَةٍ مُقْبِلَةٍ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک ناجائز خواہش پوری کرتا ہے، اس کے نتیجے میں جو اس کے پاس نعمت آ رہی ہوتی ہے اس سے وہ چھن جاتی ہے. وَإِمَّا أَن تُحْدِثَ عَيْبًا يَبْقَى صِفَةً لَا تَزُولُ. اور کبھی انسان ناجائز خواہش پوری کر کے ایک ایسا عیب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جو زائل نہیں ہو سکتا. یعنی انسان نے اگر بالفرض چوری کر لی، ٹھیک ہے نا، پیسوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا، پیسے آ نہیں رہے تھے کسی طریقے سے، ایک کہیں موقع میسر آ گیا چوری کرنے کا، اس نے کہا چلو اسی طریقے سے مال حاصل کر لو. اب چوری کر لی، بعد میں پکڑا گیا، تو اب کیا ہے، ایک عیب لگ گیا نا کہ چور ہے یہ. اب توبہ کر لے، جو مرضی کر لے، لوگوں کے ذہنوں میں تو آ گیا کہ یہ چور ہے، اور یہ ایک عیب لگ گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا عیب انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو کہ پھر اس سے ختم نہیں ہوتا. فَإِنَّ الْأَعْمَالَ تُورَثُ الصِّفَاتِ وَالْأَخْلَاقِ. یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا، یعنی ان کی وراثت کیا ہے؟ صفات اور اخلاق. تو یعنی انسان کے اعمال اس کی صفات اور اخلاق کے ساتھ جڑے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں برے عمل کرتا جاؤں اور میں کہوں جی میں بندہ اچھا ہی ہوں، پھر بھی نہیں. میں برے اعمال کروں گا تو میری صفات اور میرے اخلاق کیا ہوں گے؟ برے ہوتے جائیں گے نا. تو وہ برے ہوں گے تو میں برا ہو جاؤں گا. لہذا بڑی زبردست انہوں نے یہ ساری بات کی کہ جو شہوت ہے، وہ جو خواہشات کو پورا کرنا ہے، ناجائز خواہشات کو پورا کرنا، ان کو پورا کرنے سے پہلے انسان یہ سب باتیں سوچ لے کہ یہ جو اس کے جو برے نتائج ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے، وہ زیادہ گھٹیا ہیں اور وہ زیادہ سنگین ہیں، اور یہ جو لذت ہے عارضی، یہ بہت کمتر ہے. تو اس کمتر لذت کے لیے میں اتنا بڑا رسک نہ لوں اور اپنے آپ کو میں بالکل خراب نہ کروں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.